فرمایا ہے کہ فلسفی کو منکر حنان است، از حواس انبیاء بیگانہ است۔ انبیاء کے معاملات سے یہ لوگ واقف نہیں، نبیوں کے معاملات اور ہیں۔ اسی طریقے سے تھوڑا کھانا بہت سے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا، اس کے بارہا واقعات ہوئے۔ تو خرق عادت تو بہت سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران ان کی کوئی فہرست اس وقت دینا پیش نظر نہیں ہے، لیکن یہ کہ معجزہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ ہوتا ہے دعوے کے ساتھ کہ یہ میری رسالت کا ثبوت ہے۔ اس کی دوسری مثال قرآن مجید میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بار بار فرماتے میں یہ کر کے دکھا رہا ہوں تمہیں، احیی الموتیٰ، دیکھو میں مردوں کو زندہ کر کے دکھا رہا ہوں۔ اور وہ جو بھی مختلف قسم کے معجزات دیے تھے، پرندہ بناتا ہوں، اخلق لکم کہیت الطیر، میں گارے سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اور اس میں میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے ایک اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے۔ تو دعویٰ ہو اور دعوے کے ساتھ چیلنج بھی موجود ہو، وہ ہے در حقیقت کہ جس کو اصل معجزہ قرار دیا جاتا ہے اس رسول کا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، خرق عادت جہاں تک ہے وہ غیر نبی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے بھی اس طرح کے حالات پیدا کر سکتا ہے۔ ان کا جو اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ ہو، اس کے ظہور کے لیے، اس کے اظہار کے لیے، ان کے ذریعے سے کرامات کا ظہور ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بعید نہیں ہیں، لیکن یہ کہ انبیاء کے کرامات یا ان کو ہم معجزات کہہ دیتے ہیں عرف عام میں، اور غیر انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے ان کو کرامات کہتے ہیں، لیکن یہ خرق عادت ہوں گے۔ معجزہ وہ ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کرے رسول اور جس پر چیلنج کرے۔ اب اس کے ضمن میں نوٹ کیجئے کہ یہ بات کہ قرآن مجید ہی حضور کا اصل معجزہ ہے، یہ دو اعتبارات سے قرآن میں بیان کی گئی۔ ایک مثبت انداز ہے، اس مثبت انداز کے لیے میں نے آج سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، اور قسم کا اصل فائدہ ہوتا ہے شہادت، گواہ ہے یہ قرآن حکیم۔ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ گواہی کس بات پر؟ انک لمن المرسلین، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خطاب حضور سے ہے بظاہر، حالانکہ حضور کو یہ بتانا جو ہے مقصود نہیں ہے، سنایا جا رہا ہے مخاطبین کو، اہل عرب کو، اہل مکہ کو، کہ یہ قرآن شاہد ہے، یہ قرآن ثبوت ہے، یہ دلیل قطعی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ قرآن پکار کر اپنے وجود سے ثبوت پیش کر رہا ہے محمد الرسول اللہ کی رسالت کا۔ اس کے علاوہ 4 مقامات اور ہیں قرآن حکیم کے، جن میں صورت یہ ہے کہ یہی آیت جو ہے انک لمن المرسلین، یہ مقدر ہے، اگرچہ بیان نہیں ہوئی، سامنے نہیں آتی۔ سورہ یاسین سے ذرا ہی آگے آپ چلتے ہیں تو سورہ صاد آتی ہے، صاد والقرآن ذی الذکر، والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ صاد، قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے، نصیحت والا ہے، یاد دہانی والا ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ضد کے اندر تعصب میں مبتلا ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے یہ بل سے جو آیت نمبر 3 شروع ہوئی ہے، یا آیت نمبر 2 اس لیے کہ یہاں صاد ایک حرف ہے اور وہ آیت نہیں بنی۔ یاسین یہ آیت ہے، صاد یا قاف یہ آیتیں نہیں ہیں۔ صاد والقرآن ذی الذکر یہ ایک آیت، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ اسی طرح قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔
یہ بل سے آیت جو شروع ہو رہی ہے دوسری، یہ ثابت کر رہی ہے کہ مقسم بہی جس چیز پر قسم کھائی گئی یہاں محذوف ہے، اور وہ محذوف کیا ہے؟ وہی آیت انک لمن المرسلین۔ گویا کہ یوں اسے پڑھا جائے گا مانن صاد والقرآن ذی الذکر انک لمن المرسلین، قاف والقرآن المجید انک لمن المرسلین، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق۔ اسی طرح دو صورتیں جو ہیں، سورہ زخرف اور سورہ دخان، وہ بھی شروع ہوتی ہیں حامیم، اور یہ یہاں پر چونکہ دو حروف بن گئے یہ بھی آیت ہے۔ والکتاب المبین، یہاں بھی گویا کہ محذوف معنی ہے انک لمن المرسلین انا جعلناہ قرآنا عربیا الی آخر الآیہ، اور حامیم والکتاب المبین، اور مقدر سمجھئے اس آیت کو انک لمن المرسلین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ الی آخر الآیہ۔ یہ گویا کہ اسلوب ہے کہ ثابت کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قسم کھائی گئی قرآن مجید کی، یعنی گواہ کے طور پر پیش کیا گیا، شہادت پیش کی گئی قرآن حکیم کی۔ یہ ایک اسلوب ہے اس بات کو کہنے کا کہ حضور کی رسالت کا اصل ثبوت یا آپ کا اصل معجزہ قرآن ہے۔ اب چونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ معجزے میں ضروری ہے تحدی بھی، دعویٰ بھی، لہذا اب وہ مقامات گن لیجئے جن میں کہ تحدی ہے، چیلنج ہے، کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ انسانی کلام ہے، یہ محمد نے خود گھڑ لیا ہے، کہہ لیا ہے، موضوع کر لیا ہے، یہ آپ کی اپنی کمپوزیشن ہے، تو پھر یہ کہ تم مقابلہ کرو، ایسا ہی کلام پیش کرو۔ یہ 5 مقامات قرآن مجید کے، جیسے یہ 5 میں نے گنوائے ہیں، اسی طریقے سے یہ 5 مقامات۔ سورۃ الطور میں فرمایا آیات 33 و 34 ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ محمد نے خود کہہ لیا ہے؟ تقول، اب دیکھیے قالا یقولو کہنا، اور تقول یتقول باب تفاعل، تکلف کر کے کہنا، یعنی جس کے محنت کر کے آدمی موضوع کرتا ہے کلام، یا یہ کہ کمپوز کرتا ہے، کمپوزیشن جو لفظ ہے انگریزی کا، تو کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ محمد نے خود کہہ لیا ہے محنت سے، اپنی کوشش سے؟ بل لا یؤمنون، حقیقت یہ نہیں ہے، بس یہ ماننے کو تیار نہیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ سچے ہیں تو ایسی ہی حدیث پیش کریں، ایسا ہی کلام، ایسی ہی بات یہ سامنے لے آئیں۔ آخر یہ بھی انسان ہے، ان میں خطیب ہیں، ان میں بڑے بڑے شعراء ہیں، بڑے قادر الکلام خطیب، بڑے جو مشتعل کر دینے والے، خطبے دینے والے بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، جن کے ہاں وہ شعراء بھی ہیں جن کو بقیہ تمام شعراء سجدے کرتے ہیں، تو یہ سب کے سب کلام پیش کریں۔ یہی بات بحیثیت مجموعی قرآن کی نظیر پیش کرنے پر انسانوں اور جنوں کا عاجز ہونا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ یہ دعویٰ ہے، تحدی ہے، چیلنج ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن جمع ہو جائیں اور زور لگائیں، اپنی پوری قوت اور صلاحیت اور اپنی تمام ذہانت و فطانت اور قادر الکلامی، سب کا ذخیرہ جمع کر کے کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی کتاب پیش کر دیں، تو ہرگز نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کا کتنا ہی ہاتھ بٹائیں اور کتنی ہی مدد کر لیں۔ تو یہ تو گویا کہ بحیثیت مجموعی قرآن کی نظیر پیش کرنے سے انسانوں کے عاجز ہونے کا یہ دعویٰ ہے جو قرآن مجید نے 2 مقامات پر کیا۔
اس سے ذرا نیچے اتر کر جسے برسبیل تنزل کہا جاتا ہے، پورے قرآن کی نظیر نہیں لا سکتے تو چلو قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، کیا ان کا خیال ہے یہ گھڑا ہوا قرآن ہے؟ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 ہے۔ تو اے نبی ان سے کہیے تم بھی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، ایسی ہی گھڑی ہوئی، کمپوز کی ہوئی، تم بھی کوشش کرو 10 صورتیں پیش کر دو۔ اس کے بعد 10 سے بھی نیچے اتر کر ایک صورت کا چیلنج بھی دیا گیا، اور یہ سورہ یونس میں ہے آیت نمبر 38، قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک صورت ہی لے آؤ اس جیسے۔ اور یہ چاروں مقامات تو مکی صورتوں میں ہے۔ مدنی صورت سورہ بقرہ ہے، سب سے پہلی مدنی صورت، اس میں پھر بڑے اہتمام کے ساتھ یہ بات لے آئی گئی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم لوگوں کو کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کے بارے میں تمہیں کوئی شکوک و شبہات ہیں، جو ہم نے نازل کیا ہے کلام اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس جیسی ایک صورت تم بھی کمپوز کر کے موضوع کر کے لے آؤ، اور بلا لو اپنے تمام جو بھی تمہارے مددگار ہو سکتے ہوں ان سب کو جمع کر لو، اللہ کے سوا جو بھی تمہارے مددگار ہو سکتے تمہیں مدد پہنچا سکے ان سب کو پکار لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ اس میں اصل میں وہی سرچنگ انداز ہے جیسے میں نے کل مثالیں دی تھی، حقیقت میں تم سچے نہیں ہو، تمہیں شک نہیں ہے، تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، لیکن چونکہ تم زبان سے تکذیب کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، تو اگر واقعتاً تمہیں شک ہے تو شک کو رفع کرنے کے لیے یہ چیلنج ہمارا موجود ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور پھر دیکھیے یہ ہے اصل میں آخری جو دعویٰ اور آخری چیلنج ہو سکتا ہے، اگر تم نہ کر سکو وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ یہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے پر یہ 2 اسلوب قرآن کے جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ایک مثبت انداز ہے، قرآن گواہ ہے اس پر کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا وہ انداز ہے چیلنج کا، اگر شک ہے تو اس جیسا کلام تم بنا کر لے آؤ۔ اب اس ضمن میں تیسری ذیلی جو بحث ہے وہ یہ ہے قرآن مجید کس کس اعتبار سے معجزہ ہے۔ یہ مضمون اتنا وسیع الذیل ہے اور اتنا متنوع الاطراف ہے کہ اس پر پوری کتابیں لکھی گئی۔ وجوہ اعجاز القرآن، قرآن کس کس پہلو سے معجزہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت ان کا احصاء یا استقصاء مقصود نہیں ہے، ناممکن ہے، صرف موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں ان عنوانات کے ذیل میں۔ اس میں اصل جو ہے شے وہ تو وہی تاثیر قلبی، دل پر جا کر لگنے والی بات، از دل خیزت بر دل ریزت، دل کی گواہی۔ اصل تو ہے اس کا اعجاز یہی کہ دل پر جا کر لگتی ہے اگر انسان کے اندر تعصب نہ ہو، ضد نہ ہو، ہٹ دھرمی نہ ہو، اور جیسا کہ میں اس سے پہلے بار بار عرض کر چکا ہوں، اگر اس زبان سے کم اتنی واقفیت ہو جائے کہ براہ راست قرآن آپ کے دل پر اتر سکے، یہ تو ہے اس کا اصل پہلو اعجاز کا۔ لیکن اضافی طور پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اس وقت اس کے معجزے ہونے کا اہم تر پہلو، نمایاں تر پہلو جو ہے وہ اس کی ادبیت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی عذوبت۔ عذوبت یعنی مٹھاس، اس کلام میں جو مٹھاس ہے
اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا صوتی آہنگ ہے، وہ صوتی آہنگ ڈیوائن میوزک ہے، اس میں مٹھاس، فصاحت، بلاغت، الفاظ کا انتخاب، بندشیں کس قدر چست بندشیں ہیں، کیسی ترکیبیں ہیں، یہ تمام چیزیں صوتی آہنگ ہے۔ یہ ہے در حقیقت نزول کے وقت قرآن کے معجزہ ہونے کا سب سے نمایاں پہلو۔ اور یہاں وہ بات اب نوٹ کر لیجیے جو میں نے عرض کی تھی کہ ہر رسول کو معجزہ دیا گیا اسی طرز کا جس طرز کی چیزوں کا ان کے زمانے میں سب سے زیادہ شغف تھا لوگوں کو، یا رواج تھا، چرچا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو، لہذا وہ میدان کے اندر مقابلے کے لیے وہ چیزیں دی گئیں کہ جنہوں نے جادوگروں کو شکست دے دی۔ اسی طریقے سے جس قوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے، اس قوم کا اصل ذوق تھا قدرت کلام۔ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے اصل میں تو بولنے والے ہم ہی ہیں، باقی دنیا تو گونگی ہے۔ ان کی زبان دانی کا یہ عالم ہے کہ جو چیزیں یا جو حیوانات انہیں پسند ہوتے تھے ان کے نام رکھنے شروع کرتے تھے۔ 5,000 نام ہیں۔ شیر کے لیے 5,000 الفاظ ہیں، تلوار کے لیے 5,000 الفاظ ہیں۔ یہ ان کی قادر الکلامی، ان کی زبان پر قدرت، ہر شے کی ہر ادا کے اعتبار سے اس کو جدا ایک نام دے دینا۔ اب گھوڑا ہے، گھوڑا ان کی بڑی محبوب شے ہے، اس کے لیے نہ معلوم کتنے نام۔ تو وہ وسعت جو تھی اس زبان کی، پھر یہ کہ ان کا ذوق اور شوق تھا۔ آپ اندازہ کیجئے اس زمانے میں ان کے سالانہ مقابلے ہوتے تھے کہ اس سال کا سب سے بڑا سیلیبریٹڈ پوئٹ کون ہے۔ تمام شعراء جو ہے قصیدے لکھ کر لاتے تھے، پڑھے جاتے تھے، مقابلہ ہوتا تھا، پھر فیصلہ ہوتا تھا کہ اس کا قصیدہ جو ہے یہ سب پر بازی لے گیا۔ پھر بقیہ تمام شعراء اس کو سجدہ کرتے تھے باقاعدہ، اس کے عظمت کے اظہار کے لیے، وہ اعتراف کے طور پر، اور پھر وہ قصیدہ لٹکا دیا جاتا تھا خانہ کعبہ کی دیوار پر کہ یہ ہے اس سال کا قصیدہ۔ حاصل جو ہے اس سال کا جو بھی شعراء کا کلام ہے اس میں سب سے چوٹی کی چیز یہ ہے۔ چنانچہ جو آخری ہے سبع معلقہ کے شاعر حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لے آئے۔ اب اندازہ کیجئے ملک الشعراء، مسجود الشعراء، شاعروں نے جنہیں سجدہ کیا، ایمان لانے کے بعد انہوں نے شعر کہنے چھوڑ دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ لبید اب آپ شعر نہیں کہتے، تو بڑا پیارا جملہ کہا ہے، اب بعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی، اس کے نزول کے بعد اب کسی کے لیے کچھ کہنے کا موقع باقی ہے؟ کوئی اپنی فصاحت و بلاغت کے اظہار کی کوشش کر سکتا ہے؟ اب بعد القرآن، قرآن کی آمد کے بعد گویا کہ زبانیں گنگ ہو گئی، تالے پڑ گئے۔ وہ ملک الشعراء جو ہے اس نے شعر کہنے چھوڑ دیے۔ تو یہ ہے اصل۔ اور آج بھی جو جن کی مادری زبان عربی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کے اس اعجاز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ غیر عرب لوگوں کے لیے اس کو محسوس کرنا ممکن نہیں۔ بڑی محنت کریں، یا مولانا علی میاں مدظلہ کی طرح کی کوئی مہارت عربی ادب کے اندر کوئی انسان حاصل کر لے تو پھر تو وہ واقعتاً اس کو محسوس کر سکے گا، اپریشیٹ کر سکے گا قرآن مجید کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے فصاحت و بلاغت میں۔ لیکن ہم ایسے لوگوں کے لیے ممکن نہیں۔ اس کا صوتی آہنگ ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ قرأت قرآن جو ہے اس کے اندر واقعہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، اس سے اپنی خود ایک کیفیات ہے قلب کے اندر۔ کوئی تار ہیں ہماری فطرت کے کہ جنہیں یہ جو صوتی آہنگ ہے اور یہ جو ملکوتی غنا ہے قرآن کا وہ انہیں چھیڑتا ہے۔ لیکن فصاحت اور بلاغت میں کیا مقام ہے، یہ تو ظاہر بات ہے کہ انہی کے لیے ہے جو جن کی مادری زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ البتہ غیر عرب لوگوں کے لیے، ہمارے لیے
یا یوں کہیے کہ دائمی اعتبار سے، ابدی اعتبار سے، بالخصوص عہد حاضر میں قرآن کے اعجاز کا سب سے نمایاں پہلو کون سا ہوگا؟ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اس کی تاثیر وہ پہلے بھی معجزانہ تاثیر تھی، آج بھی معجزانہ تاثیر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ براہ راست ہم کلامی حاصل ہو جائے تو وہ دل گواہی دے گا، وہ ہم آہنگی اور ہارمنی جو ہے، سمپیتھیٹک وائبریشن جو ہے، ہمارے قلب کے تار اس کے ساتھ جھنجھنائیں گے، سمپیتھیٹک وائبریشن۔ لیکن اس پر مستزاد اس وقت جب کہ قرآن نازل ہوا، اس کی فصاحت اور بلاغت، اس کی عذوبت، اس کی ادبیت، اور آج کے اعتبار سے دو چیزیں نوٹ کر لینے کی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز تو وہ ہے کہ جس کا خود قرآن مجید نے بڑے صریح الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 ہے۔ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات، اپنی نشانیاں، آفاق میں بھی، انفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات ان پر مبرہن ہو جائے گی، منکشف ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی ہیں، انسان نے جو کچھ، یہ جو علم انسانی کا جو دائرہ ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، اس میں جو ترقیاں ہو رہی ہیں، مختلف میدان ہیں، ان میں جو انکشافات ہو رہے ہیں، یہ آیات آفاقی، آیات انفسی، چونکہ میں نے اس سے پہلے بھی حوالہ دیا ہے، ڈاکٹر موریس بکائی، فرینچ سرجن، واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کا بہت ہی نمایاں مصداق وہ شخص ہے آج کی دنیا میں، فرینچ سرجن۔ اس نے قرآن کا مطالعہ کیا اور پھر اس نے کہا کہ میرا دل اس پر ٹھک گیا کہ اس قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، پہلے میں اس پر چونکہ بیان کر چکا ہوں، ان آیات سے پہلے کیا سمجھا گیا یہ ایک دوسری بات ہے۔ وہ اس دور میں جب کہ ابھی انسان کا اپنا ظرف ذہنی وسیع نہیں ہوا تھا، علوم انسانی کا دائرہ اور معلومات انسانی کا دائرہ ابھی محدود تھا، وہ کیا سمجھا گیا یہ بات اور ہے۔ الفاظ قرآن جو اس کا ٹیکسٹ ہے، اصل تو کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے اہمیت جو ہے وہ تو ان الفاظ کو حاصل ہے۔ اس اعتبار سے انہوں نے یہ محسوس کیا اور دعویٰ کیا کوئی شے ایسی نہیں قرآن میں، ایک لفظ ایسا نہیں کہ جسے آج تک جتنے بھی اکتشافات ہوئے ہیں سائنس کے، ان میں سے کسی چیز نے کسی شے کو غلط ثابت کیا۔ تقابل اس نے کیا تورات کے ساتھ۔ تورات سے مراد ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس لیے کہ انجیل جس کو عام طور پر اناجیل اربع، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو گاسپلز ہیں جو ان کی طرف منسوب ہیں، ان میں تو کوئی چیزیں ایسی ہیں نہیں، وہ تو مواعظ ہیں، زیادہ تر اخلاقی تعلیمات ہیں، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوانح حیات ہیں۔ لیکن تورات میں تو ہے، خاص طور پر بک آف جینیسس، یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی، اللہ نے کیسے اسے بنایا، مختلف سائنٹیفک فنومینا اس کے اندر موجود ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج جدید سائنس میں، فزکس میں سب سے اہم جو موضوع ہے جس پر کہ ریسرچ ہو رہی ہے اور سائنسدان لگے ہوئے اس گتھی کو سلجھانے میں، کائنات کیسے وجود میں آئی، اور ارلی وہ جو فرسٹ 3 منٹس کیا تھے، ان میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور وہ بنیادی فورسز کون سی ہیں، 4 ہیں یا 3 ہیں، اور جیسے کہ وقت گزرتا جا